اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حسین کو حضور نے یہ بھی فرمایا، حسین تو جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا نا، وہ ترازو گھاڑ کے بیٹھ گیا، نبی کی عظمت کو ماپنا تولنا شروع کر دیا، نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، نبی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا، عمل کرو اور عمل سے ہی بچو گے۔ او یار، نبی تو جنت بانٹ رہا ہے، جنت نہیں، جنت کی سرداری دے رہا ہے۔ تو امام حسین سے بے پناہ محبت فرمائی، فرشتہ پھر آ گیا اور اس فرشتے نے آ کے پیغام دیا کہ آپ کے اس بیٹے کو کربلا کے اندر شہید کر دیا جائے گا۔ کربلا کی مٹی دی گئی کہ جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ آپ کا بیٹا شہید ہو گیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ مٹی دی گئی، فرمایا جب یہ خون بن جائے تو جان لینا کہ میرا نواسا شہید ہو گیا ہے۔ اور پھر 60 ہجری کو یزید تخت نشین ہوا، اس نے ولید بن عقبہ کو پیغام بھیجا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے لیے بیعت لو۔ اس نے رات کی تاریکی میں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلب کیا۔ امام جانتے تھے کہ اس وقت میں وہ کسی سے ملاقات نہیں کرتا، تو بات خطرے سے خالی نہیں تھی۔ آپ نے اپنے رفقا کو بلایا اور کہا مجھے ولید نے بلایا اور مجھے خطرہ لگ رہا ہے۔ تو مشورہ یہ طے پایا کہ چند رفقا کو ساتھ لے جائیں، آپ محل کے اندر تشریف لے جائیے گا اور دوست باہر ٹھہریں گے، اگر حالات ٹھیک نہ ہوئے تو آواز دیجئے گا، یہ دارالامارت کی دیواریں پھیلان کر کے اندر آ جائیں گے۔ حضرت ولید بن عقبہ کے پاس امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے جاتے ہیں اور اس نے پیغام دیا کہ کاتب وحی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا ہے اور اب ولی عہد یزید ہے اور اس نے مجھے بیعت کے لیے کہا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میرے جیسا شخص رات کی تاریکی میں چھپ کے بیعت نہیں کر سکتا۔ تو یہ بات کی اور واپس آنے لگے، فرمایا مجھے ایک دن سوچنے کا موقع دیا جائے۔ واپس آنے لگے تو مروان بن حکم یہ نائب تھا، اس نے سرگوشی کی کہ اگر یہ شخص یہاں سے چلا گیا تو بعد میں قابو پانا مشکل ہوگا، اور اس نے کہا کہ ابھی فیصلہ لو، بیعت کرتے ہیں ٹھیک، نہیں تو سر کاٹ کے دمشق میں یزید کی بارگاہ میں بھیج دو۔ جب اس نے یہ بات کی تو امام حسین نے اس کی یہ بات سن لی، اور ایسا نہیں ہوا کہ جلدی جلدی محل سے باہر چلے گئے ہوں، بلکہ انہی قدموں سے واپس پلٹے اور فرمایا تم کیا کہہ رہے تھے؟ ولید نے کہا ہم آپس میں کوئی بات کر رہے تھے، آپ تشریف لے جائیں۔ فرمایا میں نے سن لیا ہے، سنیے امام کیا فرماتے ہیں۔ فرمایا تم جانتے نہیں میں کون ہوں؟ میری رگوں میں حیدر کرار کا خون دوڑ رہا ہے، ہمارے گھر میں فرشتے اترتے ہیں۔ فرمایا معاویہ کا بیٹا یزید فاسق ہے، فاجر ہے۔ فرمایا میں حسین اس کی بیعت سے انکار کرتا ہوں۔ تو ٹوک بات کی، گھر آئے، اپنی بہن زینب رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ بہن یزید تخت نشین ہے اور وہ بیعت کے لیے کہہ رہا ہے اور میں اس کی بیعت کروں گا نہیں، اور ظاہر ہے وہ رد عمل کے طور پہ یہاں فساد چاہے گا، لڑائی چاہے گا، اور میں مدینہ الرسول جہاں فرشتے بھی اپنی سانسوں کو روک کے آتے ہیں، لے سانس بھی آہستہ کے دربار نبی ہے، تو کہا میں مدینہ الرسول کے جو ہے وہ جہاں اس کو خون سے لالا زار نہیں کرنا چاہتا، اس کے تقدس کو پامال نہیں کرنا چاہتا، تو مشورہ یہ طے پایا کہ ہم مدینہ کو چھوڑ کے مکہ چلے جاتے ہیں۔ یہ فیصلہ آسان تھا؟ بہت مشکل بھائی۔ اس مجمع میں بہت سارے لوگ حاجی ہیں، بہت سارے لوگوں نے عمرہ کیا ہوا ہے، صرف 8 دن کے لیے جاتے ہیں یا 10 دن کے لیے جاتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا یوں ہی پلٹ آتے ہیں؟ دل پہ ہاتھ رکھ کے آتے ہیں، برستی آنکھیں ہوتی ہیں، دوبارہ آنے کی آرزو لے کے آتے ہیں۔ اور 8 دن کے لیے جانے والا جب پلٹتا ہے تو دل پہ ہاتھ رکھ کے آتا ہے، اور یار جس نے مدینہ نہیں نہ دیکھا وہ یہاں بیٹھ کے روتا ہے اور کیا کہتا ہے، کرم فرماؤ ساڈے تے حبیبی یا رسول اللہ، مدینے آؤن نہیں دیندی غریبی یا رسول اللہ۔ اور جنہوں نے نہیں نہ دیکھا یہ ان کی کیفیات ہیں۔ میرے ٹیچر ہیں سلیم دلاوری، صفحے اول کے شعراء میں ان کا نام ہے، بہت اچھا لکھتے ہیں، اور وہ خود کو تحیلات کی دنیا میں کھینچ کے در حبیب تک لے جاتے ہیں، اور کمال کر دیا۔ فرماتے ہیں آساں دے بوئے کھل دے، درداں دے ورکے تھل دے، دکھاں دے چکڑ چھل دے، اکھاں چو ہنجو ڈل دے، لوں لوں دا سینہ پاڑ دے، آقا جی دل نو ساڑ دے۔
गोते ते गोता खा रहे हैं, वहम च डुबदा जा रहे हैं, दसिया ना चन्ना तारियां, राइयां तो पुछ पुछ हारियां, जिथे खुदा दा नूर है वो शहर किन्नी दूर है। सोचा पकांदा जावना, मन विच बठांदा जावना, नक्शे पकांदा जावना, कर लै करीना इंजदा, होना मदीना इंजदा। वेले ने डाढे या नबी, पल्ले नहीं साडे या नबी, बैठे दुराडे या नबी, उम्मती तुहाडे या नबी। हिजरां दे फनियर शूक दे, मुड़ मुड़ के एहो कूक दे, आमन मुरादा पक के, किस्मत ले जावन धक के, सोना मदीना तक के, बह जावा जिस्तम थक के, ठंडी हवा जे वग जाए ते अख जरा को लग जाए, कमली जरा सरका के, मुखड़े तो पर्दा चाह के, ख्वाबां च फेरा पा के, आकाए आखण आके, रावां दी सख्ती झल के, आए ओ दूरों चल के, उल्फत दे डाबू तर के, हौके सलीम भर के, दिल नू आनंद आ गया, सानू पसंद आ गया। ये जिन्होंने नहीं ना देखा ये उनकी कैफियत है। और कोई कहता है कि ऐज़ोफ मदद कर, दरे अहमद पे गिरा दे, दरबान कहें उठ, कहूं उठा नहीं जाता। और जिन्होंने नहीं ना देखा ये उनकी कैफियत हैं, और जो देख आए हैं वो बार बार की आरजू रखते हैं। और जो दरे हबीब तक पहुंचे हैं, कुछ आशिक ऐसे भी हैं वहां मदीने में मरने की दुआएं मांगते हैं। मेरे किबला फरमाते हैं कि मैं उम्रा के लिए गए थे, तो वहां एक बूढ़ा मिला और उनके साथ काफी वक्त गुजरा। तो फरमाते नमाज का वक्त हुआ तो मैंने कहा अच्छा बाबा जी इजाजत दीजिए, अल्लाह आपको लंबी जिंदगी अता फरमाए। फरमाते जब मैंने ये बात की तो वो बूढ़ा रोने लगा। फरमाते मैं ठहर गया, घबरा गया कि मैंने तो कभी पाकिस्तान में भी किसी का दिल नहीं दुखाया, और ये बूढ़ा मेरी वजह से क्यों रोया है। तो फरमाते मैंने रुक करके कहा बाबा जी मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की। कहा बेटे बात कर दी ना आपने। कहा क्या की। वो कहता है मैं मुद्दत होगी यहां मदीने में मरने की मौत कर दुआ मांगता हूं, और आप मेरे लिए जिंदगी की दुआएं मांग रहे हैं। जो मदीने पहुंच के हैं वो मदीने में मरने की आरजू रखते हैं। यार इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह ने 40 साल रोजे रसूल पर दरसे हदीस दिया है, और कभी ऐसा नहीं हुआ कि किताब का वर्क पलटा हो और आवाज भी पैदा हुई हो। और आप जब मदीने की गली बाजार से गुजरते तो दीवार के साथ लग के गुजरते, कंधे जख्मी हो जाते। किसी ने कहा हुजूर मदीना शहर के, हुजूर के शहर मदीना के बाजार गली को तंग सौड़े तो नहीं कि आप दीवार के साथ लग के गुजरते हो। फरमाया बेलियो इन राहों से आमिना का लाल गुजरा है, और मैं इसलिए नहीं गुजरता कि कहीं बेखबरी में मेरा पांव वहां ना आ जाए जहां हुजूर के कदम लगे हैं, मैं बेअदबों में ना लिख दिया जाऊं। और इमाम मालिक ने जिंदगी में सिर्फ एक हज किया है, और आरजू थी कि मुझे मौत मदीने में आए। आप जब कज़ाए हाजत के लिए जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाते हैं, और जब वापस पलटते हैं तो दौड़ के आते हैं। किसी ने कहा हुजूरे वाला जाते हो तो आहिस्ता कदम, पलटते हो तो दौड़ के। फरमाया आहिस्ता कदम इसलिए उठाता हूं अगर मुझे मौत आनी है तो मदीने की हुदूद में आ जाए, और दौड़ के इसलिए आता हूं कि कहीं मदीने की हुदूद से बाहर मुझे मौत ना आ जाए। मदीना शहर ही ऐसा है। यार दुनिया में दो बस्तियां हैं, जिन्होंने वो नहीं ना देखी उसने कुछ भी नहीं देखा। एक मक्का है और दूसरा मदीना है। अल्लाह से दुआ करें अल्लाह हमें इन बस्तियों की बार बार हाजिरी नसीब फरमाए। मदीना छोड़ना कयामत से कम नहीं, लेकिन इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु ने फैसला किया कि हम मदीना छोड़ देते हैं। पैदा मदीने में हुए, बचपन मदीने में गुजरा, लड़कपन मदीने में, जवानी मदीने में, और अब 56 साल उम्र है। हमेशा के लिए छोड़ के जाने लगे। नाना मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के माजार पे हाजिर हुए, अश्कबार आंखों से रुखसत चाही कि नाना अपने बेटे को इजाजत दे दीजिए। हालात आपके सामने हैं। जन्नतुल बकी में अपनी मां के कदमों में खड़े हुए, सलाम किया, और फिर ये मुट्ठी भर लोग मक्कातुल मुकर्रमा आ गए। जब मक्का में आए, बात को आगे बढ़ाता हूं, तो उधर कूफा वालों ने आपको खत लिखा कि हम बेईमान हैं और आप हमारी सरपरस्ती फरमाएं। और बास खत तो ऐसे थे जिसमें बड़ी तलखी थी। उन्होंने कहा कि अगर आप हमारी सरपरस्ती के लिए नहीं आएंगे तो हम कयामत के दिन अल्लाह को शिकायत करेंगे कि हम बेईमान थे और आपके नबी का नवासा हमारी मदद के लिए नहीं आया। खौफ इलाही तो रखते थे, लेकिन इस बात ने दिल में और ज्यादा खौफ डाल दिया, और आपने फैसला किया कि मैं कूफा जाऊंगा। और वैसे भी आपकी शहादत बचपन में ही मशहूर हो गई थी, वो मट्टी दी गई
کہ جب یہ خون بن جائے تو آپ جان لینا کہ آپ شہید ہو گئے ہو. اور حضرت علی ایک سفر میں تھے, راستے میں پڑاؤ ڈالا, پوچھا یہ جگہ کون سی ہے, تو بتایا یہ کربلا ہے. تو حضرت علی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے, خیمے سے باہر آ کے رونے لگے. آپ فرماتے یہ وہی جگہ ہے جہاں میرے بچوں کو شہید کیا جائے گا. آپ نے علماء سے یہ سنا ہوگا کہ جب یہ قافلہ کربلا سے واپس دمشق آیا تو راستے میں لوگ چھتوں پہ چڑھ کے اس قافلے کو دیکھنے لگے. تو ایک بستی سے گزرے تو ایک بڑھیا باہر نکلی, اس نے ان قیدیوں کو پانی پلایا. تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اس بڑھیا کا شکریہ ادا کیا. تو کہا آپ ہمارے اوپر اتنے مہربان کیوں ہو؟ کہا وہ جانتی نہیں تھی یہ قافلہ کون سا ہے, کہاں سے آیا ہے. تو اس نے کہا میرا تعلق مدینہ سے ہے اور میری یہاں شادی ہوگی اور اب میں یہیں رہتی ہوں, اور میں نے پانی آپ لوگوں کو کسی نے مجھے ترغیب دلائی تھی تو میں آپ کو پلا رہی ہوں. تو کہا کس نے دلائی؟ کہا مدینہ میں فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے میرا ملنا جلنا تھا, اور میں نے ایک دن انہیں کہا کہ آپ مجھے کوئی نصیحت ارشاد فرمائیں. تو سیدہ فاطمہ نے فرمایا تمہیں جب کبھی کوئی قیدی ملے نا تو انہیں پانی پلایا کرنا. تو کہا آج تم گزر رہے تھے تو میں نے آپ کو اس لیے پانی پلایا. سیدہ کی آنکھوں میں آنسو اتر آئے اور سخیوں کا گھرانہ تھا. کہا ماں مانگو, کیا مانگتی ہو, کوئی آرزو ہے؟ کہا ہاں دل میں یہ آرزو ہے, کیونکہ میری جب شادی ہوئی تھی تو اس آنگن میں ایک ننھی کلی کھیلتی تھی اور 2 پھول تھے, شہزادے تھے. میری آرزو یہ ہے کہ اللہ مجھے میرے نصیب میں ہو تو میں ان بچوں کی زیارت کروں. یقیناً اب وہ بچے بڑے ہو چکے ہیں. تو سیدہ زینب فرماتی ہیں وہ ننھی کلی میں ہوں اور وہ حسین نیزے کی نوک پہ ہے. اور یہ شہادت کی خبر تو مشہور ہو چکی تھی. حضور نے بھی فرمایا کہ میرے بیٹے کو شہید کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کربلا میں کھڑے ہو کر روئے, اور جب کوفہ والوں نے یہ خط لکھا کہ ہم بے ایمان ہیں, ہماری سرپرستی فرمائیں, تو جانے کا ارادہ کر لیا. صحابہ نے ہر چند عرض کیا, لیکن آپ نے ان سے کہا کہ میں نے وعدہ کیا ہے اور میں نے وہ وفا کرنا ہے, اور میں حرم کا مینڈا بھی نہیں بننا چاہتا. مشورہ یہ بھی ہوا کہ آپ اپنے بھائی مسلم بن عقیل کو وہاں بھیجیں اور وہ وہاں کے حالات کو دیکھیں, جیسے بھی ہوں وہ آپ کو اطلاع دیں اور پھر کوئی فیصلہ کیا جائے. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ چلے گئے اور پہلے دن 14,000 کوفی حضرت امام حسین کے لیے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کرتے ہیں, کیونکہ وہاں کے جو گورنر تھے وہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور وہ محب اہل بیت میں سے تھے. انہوں نے کوئی مزاحمت نہیں کی اور مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھا کہ بھائی جان یہاں کے حالات سازگار ہیں اور یہ لوگ آپ کے لیے دیدہ و دل فرش راہ ہیں, آپ تشریف لائیں اور ان کی سرپرستی فرمائیں. ادھر خط بھیج دیا گیا اور ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے. جو یزید کے حمایتی تھے انہوں نے یزید کو خط لکھا کہ یہاں جس شخص کو تو نے متعین کیا ہے وہ تو ہاتھوں پہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہے, مشورہ یہ ہے کہ کسی ایسے شخص کو بھیجو کہ جو یہاں کے حالات کو کنٹرول کرے. تو اس نے پھر ابن زیاد جو بصرہ کا گورنر تھا اس بدبخت کو بھیجا, اور وہ رات کی تاریکی میں کوفہ میں داخل ہوتا ہے. اس نے حجازی لباس پہنا اور اپنے چہرے پر کپڑا ڈال لیا, اس لیے کہ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ لوگوں کے دل میں امام کے لیے محبت کتنی ہے. جب وہ سواری لے کر کوفہ میں آیا تو لوگ سمجھے شاید کہ امام تشریف لے آئے ہیں, لوگ پیچھے پیچھے چلنے لگے اور یہ سیدھا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے محل تک پہنچا. اور جب وہاں پہنچا تو نعمان بن بشیر بھی سمجھے شاید کہ شہزادہ رسول ہے. انہوں نے محل کا دروازہ بند کیا, چھت پہ چڑھے اور کہا میرا مشورہ ہے کہ آپ واپس تشریف لے جائیں. اور اس نے اپنے چہرے سے کپڑا اٹھا دیا اور کہا مجھے یزید نے بھیجا ہے, دروازہ کھولو. نعمان بن بشیر کو موصول کر دیا گیا اور پھر اس نے ایک تقریر کی جس میں اس نے کہا تم لوگ کوفیو اچھی طرح مجھے بھی جانتے ہو اور میرے باپ کو بھی جانتے ہو, میں اور میرا باپ دونوں اہل بیت کے بڑے پرانے دشمن ہیں. اگر کسی نے ان کا ساتھ دیا تو پھر وہ میرے ساتھ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں, بچے یتیم عورتوں کے سہاگ اجڑیں گے. پھر کیا ہوا صاحب, الکوفی لا یوفی, کوفی وفادار نہیں ہوتے, ان کی بے وفائیاں پہلے سے ہی بڑی مشہور تھی. حضرت علی کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, پھر حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد کی طرف آتے ہیں. 40,000 کوفی بیعت ہو چکا تھا. جب مسجد میں آئے تو پیچھے 1,000 بندہ تھا, مسجد میں داخل ہوئے تو پیچھے 500 بندہ تھا, جب سلام پھیرا تو پیچھے ایک بھی نہیں رہا تھا. مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے دردی سے شہید کیا گیا
اور آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی تھی تو آپ نے اس وقت کہا تھا کہ کوئی میرے بھائی حسین کو بتا دے کہ مجھے شہید کر دیا گیا ہے۔ ادھر کوفہ کے حالات بدل گئے اور ادھر امام نے آنے کا عزم کر لیا۔ آپ کے دل میں خوف الہی کے قیامت کے دن شکایت کریں گے، اور دوسرا بچپن میں ہی آپ کی شہادت مشہور تھی، انہوں نے ہر چند کہا، لیکن آپ فرماتے میرے غم گسارو، میرے جان نثارو، مجھ کو نہ روکو، مجھے جانے دو، مجھے نانے کے دی کی ڈوبتی کشتی بچانے دو، میں جاتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میں رہوں نہ رہوں پر عظمت اسلام رہ جائے۔ فرمایا لوگوں اگر میں نہیں جاتا نبی کے گھر کی آن جاتی ہے، تمہارا دین جاتا ہے، میری غیرت ایمان جاتی ہے۔ آپ وہاں سے کوفہ کی طرف بڑھے، راستے میں فرزدق ملا، یہ عرب کا مشہور شاعر ہے، کہا سنائیں حالات کیسے ہیں، اس نے 2 لفظوں میں کہانی سنائی، دل آپ کے ساتھ اور تلواریں یزیدیوں کے ساتھ ہے۔ اور پھر ہر 10,000 کا لشکر لے کے حضرت امام کو روک لیتا ہے، اور حضرت امام حسین سخیوں کا گھرانہ تھا، فرمایا دشمنوں کو پانی پلاؤ، 10,000 لوگوں کو پانی پلایا، فرمایا ان کے جانوروں کو بھی پانی پلاؤ۔ قصہ مختصر بھائی، بات کو آگے بڑھاتا ہوں، اب پیغام لے جائیے۔ 1 محرم یا 2 محرم کو وہاں خیمے نصب ہوئے کربلا کے اندر، 7 محرم کو پانی بند ہوا، اور 10 محرم کو دو بدو جنگ کا آغاز ہوا۔ نہر فرات پہ 500 پہرے دار ہیں کہ حسین ابن علی کے کسی بچے کو بھی پانی کا ایک گھونٹ نہیں دینا۔ دو بدو جنگ کا آغاز ہوا، ادھر مٹھی بھر اور ادھر ہزاروں میں ہے، ایک ایک آگے بڑھتا ہے اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرتا ہے، کربلا کی مٹی پہ گرتا ہے اور آواز دیتا ہے تو امام اٹھا کے خیمے تک لاتے ہیں اور اپنے خدا سے صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ مالک حسین کی اس قربانی کو قبول کر لینا۔ ایک ایک کر کے سارے اللہ کی راہ میں شہید ہوئے۔ جب اپنے بیٹے کی باری آئی نا تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ لخت جگر جب میدان میں اترتا ہے تو اپنی تلوار سے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتا ہے، پیاس سے زبان کانٹا ہوئی تھی، پھر واپس خیمے کی طرف آیا اور کہا بابا مجھے 2 بوند اگر پانی کے مل جائیں تو دیکھیے آپ کا بیٹا کربلا کے اندر کرتا کیا ہے۔ تو سیدنا امام حسین نے اپنی خشک زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھ دی، تھوڑی سی تراوٹ آئی، یہ پھر میدان عمل میں اترا۔ اب کے بار انہوں نے اپنی چال کو بدل لیا، اب سامنے آ کے نہیں لڑے بلکہ چاروں طرف سے اس شہزادے کو گھیرا ڈال لیا، دور سے پتھر مارنے لگے، اور یار وہ پتھر امام کے بیٹے کے لبوں پہ بھی لگا ہوگا، امام کے بیٹے کے رخسار پہ بھی لگا ہوگا، سر پہ بھی لگا ہوگا، سینے پہ بھی لگا ہوگا۔ جب پتھر لگے اور بیٹا زخموں کی تاب نہ لا سکا، زمین پہ تشریف لاتا ہے اور کیا کہتا ہے، یا اباتا ہو، ہائے میرے ابا، اپنے ابا کو مدد کے لیے پکارتے ہیں۔ راوی لکھتا ہے کہ امام حسین کی عمر اس وقت 56 سال 5 ماہ 5 دن تھی، داڑھی اور سر میں ایک بال بھی سفید نہیں تھا۔ جب بیٹے نے کربل کی مٹی پہ اپنے بابا کو آواز دی اور والد بیٹے کو کندھوں پہ بٹھا کے خیمے تک لاتا ہے تو آپ کی داڑھی اور سر کے سارے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ حسین پھر کہتے ہیں مالک میرے اکبر کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما رہے۔ 9 سال کا قاسم چھوٹی سی تلوار لے کے میدان میں اترتا ہے تو اس بیٹے کو بھی کاٹ دیا جاتا ہے، کہا مالک میرے اس بیٹے کو بھی قبول فرما لے، اور پھر خود میدان عمل میں اترتے ہیں اور تلوار لہراتے ہیں، جس طرف جاتے ہیں گاجر مولی کی طرح کاٹتے ہیں۔ پھر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب زخموں سے چور چور ہوئے، تاب نہ لا سکے، گھوڑے کی زین سے فرش زمین کی طرف تشریف لائے۔ پیغام سنیے، پیشانی اللہ کے حضور جھکا دی اور کیا کہتے ہیں، مالک میں تیری تقدیر پہ راضی ہوں۔ زخم کتنے ہیں بھائی؟ 72 نفوس ہیں، اور اپنی بھی جان اللہ کے حضور پیش کر رہے ہیں، اور کیا کہتے ہیں، مالک جو بھی ہوا میں راضی ہوں، بتا تو بھی حسین سے راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا؟ اس منظر کو میرے بھائی حوروں نے بھی دیکھا اور اس منظر کو فرشتوں نے بھی دیکھا۔ ایک وقت تھا فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون۔ فرشتوں نے کہا پاکی ہم بولتے ہیں، تسبیح ہم پڑھتے ہیں، انسان کو بنانے کی کیا ضرورت؟ تو اللہ نے فرمایا تھا انی اعلم ما لا تعلمون، فرشتوں جو میں جانتا ہوں
وہ تم نہیں جانتے. آج کربلا میں انی عالم ما لا تعلمون کی اللہ تفسیر فرما رہا ہے. فرشتوں تمہارے سینوں میں دل ہوتے, اس میں دھڑکنیں ہوتی, اس میں قاسم کا پیار ہوتا, اس میں علی اصغر کی محبتیں ہوتی, اس میں علی اکبر کا پیار ہوتا, میں دیکھتا کس طرح میری راہ میں قربان کرتے. فرمایا یہ میرا بندہ حسین ہی تو ہے, سب کچھ قربان کرنے کے باوجود کہہ رہا ہے بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا, بتا مولا تو راضی ہوا ہے کہ نہیں ہوا. اس منظر کو جب اقبال نے دیکھا تو سیلوٹ فاطمہ کو پیش کرتا ہے. وہ کہتا ہے رشتہ آئین حق زنجیر پاست فرمانے جناب مصطفیٰ ورنہ گردے تربتش گردید میں سجدہ بر خاک او پاشید میں. اقبال کہتا ہے سیدہ تیرے والد کی شریعت کا پابند ہوں, جکڑا ہوا ہوں, اللہ کے علاوہ سجدہ جائز نہیں کسی کو. ورنہ اقبال کہتا ہے آج من چاہتا ہے, جی چاہتا ہے کعبے کو سجدہ نہ کروں, تیری قبر کو کروں, کعبے کا طواف نہیں تیری قبر کا طواف کروں. کیونکہ جو کام تو نے کیا ہے, جو کام تو نے کیا ہے وہ دنیا کی کسی اور عورت نے نہیں کیا. نبی کے گھر کی ہے عزت, نبی سے سنتے ہیں. علی کے گھر کی ہے عظمت, علی سے سنتے ہیں. وہ جس نے معزز کیا گھرانے کو, حسین پال کے دیا جس نے زمانے کو. اور حسین اگر نہ شہید ہوتا تو آج گھر گھر یزید ہوتا, اسلام کی عظمت عیا نہ ہوتی, خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. بار الہ نوحہ سناتا پھرتا, تا حشر جزا اشک بہاتا پھرتا. امداد نہ کرتے اگر کربلا میں حسین, اسلام تیرا ٹھوکرے کھاتا پھرتا.